ویلکم بیک ناظرین. جی حسن بھائی, جی سر, آپ سے میرا صرف سوال تھا آسان سا. ٹیکس جو نہیں دے رہے وہ یہ سوال آسان بھی ہے, جی جی تکلیف دہ بھی ہے, جی جی اور انتہائی اہم بھی ہے. میں یہ جی سمجھوں گا, دیکھیے آسان تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آسانی کی بات یہ ہے کہ ٹیکس نہیں دیتے تو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, ٹیکس کلچر ہونا چاہیے. جو ہم اس ملک سے محبت کا کافی دعویٰ تو عرصے سے کرتے جی ہیں, محبت ہم کا چاہتے دعویٰ ہیں تو سڑک کرتے بھی ہمیں ہیں, اچھے ٹیکس بھی ملیں, دیتے ہیں. ہاسپٹل بھی ہمیں اچھے ملیں, ہم تعلیم بھی ہمیں اچھی ملے, پھر ہم دیتے کیا ہم اپنے نہیں ملک دیکھیں, کو. اس میں جو ہے نا سب سے اہم جو چیز ہے, دیکھیے جی جی صاحب, دیکھیے ایک چیز میں ہمیشہ سے سیکھی ہے, اور ٹیکس کے فیلڈ سے کیونکہ ہمارا تعلق ہے, تو کہتے ہیں جی نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. جی جی ٹھیک ہے, یعنی موقف سب کا سننا چاہیے. تو موقف آج جو عوام کا ہے نا سر, وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہمیں ملا کیا, کچھ بھی نہیں ملا ٹیکس دے کے, وہ بات ٹھیک ہے. نظام جو بن رہا ہے یا جو حکومت وقت ہے, اس کو یہ چاہیے کہ وہ سہولیات دے کہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے انکریج ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا ٹیکس صحیح جگہ یوز ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے آنریبل نے فرمایا تھا اپنی پہلی تقریر میں کہ جی میں سب کے ٹیکس کا ضامن ہوں گا. جی جی تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے ہم جناب پہ تو وہ تو آج بھی ہمارے بھروسہ وزیر آج اعظم رکھتے کہتے ہیں, ہیں آپ کو ٹھیک ہے, ٹیکس کے پیسے کم ہم ضامن ہے. بھروسہ رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں عوام کو بھروسہ کرنا چاہیے, اور دیکھیں جو معاملات ہیں اور آپ کیا وہ سب سمجھتے ہیں سے اہم یہ چیز ہے. حکومت کے اور ٹیکس دیکھیں پیئر کے اس میں درمیان جو ایک, اتھارٹیز ہیں جی جی یہ تو میں نہیں میں میں ہے میں آپ گیپ. کو جی بات جی کروں, دیکھیں اس میں ایک جو ہمارے انگلش کے بڑے مشہور رائٹر ہیں, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, لیکن ان کا ایک بڑا اہم کوٹ ہے کہ there are two things which are certain, death and taxes. تو بات ہے کہ دیکھیے موت اور ٹیکسز, انہوں نے اس لیے کہا کہ ٹیکس دینے کا وہاں پہ اس معاشرے میں نظام ہے, تو ٹیکس آپ کو دینا چاہیے اس لیے کہ آپ کی بہتری ہو. دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں, اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی پرابلمز ہوں گی, حکومت کے لیے بھی پرابلمز ہوں گی, اور آپ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں نہیں جا سکیں گے. جی جی دیکھیں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک انلیگل انکم جنریٹ کریں گے, اور وہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے پرابلم ہوگی, جی جی اور آپ کے آنے والے لیگل ہیئرس کے لیے پرابلم ہوگی. تو میں ذاتی طور پہ آپ کے پروگرام کی توسط سے یہی کہوں گا کہ جی ٹیکس نیٹ میں آئیں, ٹیکس کلچر کو سمجھیں, اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیں. جی جی اور دوسری طرف میں حکومت کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس کی اویئرنیس رکھیں. دیکھیں اب آپ نے اسی سوال میں ایک اور سوال کیا, جو بھی آپ نے غالباً کیا, اگر میں صحیح سمجھا, کہ جی ٹیکس کی طرف لوگ آتے کیوں نہیں ہیں. یہ جی ایک جی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے آتے اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پھر حکومت شاید ٹیکس اویئرنیس اس طرح جنریٹ بھی نہیں کرتا. دیکھیں ایک اشتہار لگا دینا کہ جی ریٹرن لیں, آپ ریٹرن لینے کے ذمہ دار ہیں, یہ کچھ نہیں ہے. آپ کو ٹیکس اویئرنیس اگر دینی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو آپ کے ایجوکیشن کا نظام ہے, مجھے بتائیے آپ کے ایجوکیشن کے نظام میں جو ایک 18 سال کا بچہ ہے, اس کو پتہ ہے آج ٹیکس کیا ہے؟ نہیں پتہ. پتہ ہی اس نہیں کو ہے. جی پتہ ہونا چاہیے. جی جی آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں, جی جی ایوری اڈلٹ چائلڈ نوز واٹ از ٹیکس. جی جی ان کو معلوم ہے کہ ٹیکس کیا ہے. اور وہ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے نصاب کے اندر ٹیکس کو شامل کیا گیا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس دینا ان کی ذمہ داری کیوں ہے, کیا وجہ ہے, ایک پراپر اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. تو گراس روٹ لیول سے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اور صحیح اس کے بات. ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز آپ نے کہی, جی جی دیکھیں وہ فیسلٹیز کہنا الگ بات, واقعتاً طور پہ ہونی بھی چاہیے اور ملنی بھی چاہیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جرمنی ہو گیا, فرانس ہو گیا, اور ممالک ہو گئے, وہاں پہ ٹیکس کے ریٹ ایوبی صاحب ہم سے کہیں زیادہ ہیں, جی جی لیکن بالکل, وہاں ٹیکس پہ بھی زیادہ لوگ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں اپنی یہاں سے, اب بہت کہیں ان کی زیادہ ہیں. ریشو بہت زیادہ ہے. دیکھیے آج کل کے معاشرے میں, دیکھیے کوئی بھی ایک عام آدمی, آپ ہیں, میں ہوں, ان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بچوں کی ایجوکیشن, جی جی ماں باپ کا میڈیکل, اپنا میڈیکل, گھر والوں کے اخراجات. جی جی تو جہاں پہ حکومت وقت میڈیکل اور ایجوکیشن کا ذمہ داری لے رہی ہو, جی جی تو وہاں پہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ ضرور بالکل دیں صحیح گے. بات.
صرف حکومت کو جو اس ہمارے لحاظ سے یہاں سوچنا عدم اعتماد ہے صرف اس کی وجہ یہی ہے چاہیے. جی آج تک ہمارے حکومت یہ عوام کو اعتماد میں نہیں لے سکی جی جی کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہم یہاں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے اور وہ بڑی ٹرسٹ چیزیں ڈیفیسٹ بڑھتا جی جی جا رہا ہے, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وجہ سے بھی یوبی صاحب بڑھتا جا رہا ہے جی جی کہ ہمارا جو مین بجٹ کے اخراجات ہیں اس میں سے ڈیٹ سروسنگ ایک مین خرچہ ہے, جی جی کہ جو ہم نے قرضہ پچھلے 75 سال میں اٹھایا ہوا ہے جی جی اس کا جو سود ہم ادا کرتے ہیں جی ہم جی تو اسی کو دیتے دیتے ختم ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے تو ہم چودہ کیا سو فیسیلیٹیشن دیں گے اپنی عوام کو؟ 43,300 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے جی 1400 جی ارب تو اس میں سے چلا جاتا ہے اسی میں سود قرضوں کی میں مد میں سود چلا کی مد جاتا میں چلا جاتا ہے. باقی ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے. ہے جی جی 1400 ارب. باقی 550 ارب ہے جو وہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. جی جی حکومت کے پاس 750 جو بجٹ بچتا ہے پورے ملک کو چلانے کے جب لیے. آپ کو عوام کو دینے کے لیے بچتا ہے تو شاید دھیلیاں بچتی جی ہیں جی وہ دوسرے دھیلیاں الفاظ بچتی میں. ہیں اس کو وہ یہی وجہ ہے حسن بھائی. جتنا لیٹیگیشن آپ دیکھتے ہیں اپنے کیسز کو اس فیلڈ میں, جی جی اگر جی جی لیٹیگیشن کو ختم کر دیا جائے جی جی تو یہ ٹارگٹ ویسے چیپ نہیں ہو سکتا پیار سے بھی. دیکھیں بات پتہ ہے کہ یوبی صاحب جیسے میں نے پہلے کہا بالکل اچیو ہو سکتا ہے. جی بات کیا ہے, ایک تو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آرڈیننس تھا نا جی 1979 کا, جی جی وہ آرڈیننس یہ تھا کہ ٹیکس پیئر نے ٹیکس ادا کرنا ہے. جی جی جب 2001 کا آرڈیننس آیا اور قانون نافذ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ ٹیکس پیئر کو یہ بتایا جائے جی جی کہ آپ پارٹنر ہیں جی جی ہمارے ساتھ, اور آپ اس کے اندر ہم آپ کو عزت دیں گے, آپ ہمارے پارٹنر ہیں ملک کو چلانے میں, اور آپ ایک نیشنل ایکسیکیوٹیو کو ایک ہیوی اماؤنٹ دے رہے ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. جی جی تو دیکھیے آج ٹیکس پیئر کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹیکس دے رہا ہے, جی جی اسی کو آپ سکویز کر رہے ہیں, اسی کو آپ 122 کر رہے ہیں. جی جی دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا پنجاب ریونیو اتھارٹی کی. جی جی میں اکثر ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, میرے ایف بی آر والے دوست ناراض ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن دیکھیں وہ ایک حقیقی ایگزامپل ہے. جی جی پنجاب ریونیو اتھارٹی میں آپ افتخار کتب صاحب کو لے لیں, وہاں بھی آج ڈاکٹر راحیل صدیقی جی صاحب کو جی لے وہ لیں, بہت اچھا اس میں یہ ہے کہ اب پرفارمنس ڈاکٹر کی ان کی, جاوید اور صاحب اب بھی ہیں, اچھی جا رہی ہے, لیکن جاوید صاحب ہیں اب میرے خیال انہوں ہے نے چھاپے غالباً, میں مارنے شروع کر دیے. نام غلط نہیں جی لے جی رہا. ایس سی سی پی دیکھو آپ جی جی میرٹ پہ چل رہی ہے, اس میں نو جی جی کرپشن والا ہم کہہ سکتے دیکھیں ہیں اس میں اس دیکھو. میں یہ ہے کہ جی دیکھیں نا پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کیا کیا, ایک چیز کو جی جی سمجھنا پڑے گا کہ ان کا جب کوئی بھی معاملہ ہوا کسی بھی سیکٹر کے ساتھ, تو انہوں نے ان سیکٹر کے بڑوں کو بٹھایا, جی جی ان کے ساتھ معاملات طے کیے, مذاکرات ریونیو کیے. جی کلیکٹ پھر وہ کیے, مذاکرات کیے. آپ 16% آج نہیں دے ایف سکتے, بی کتنے آر فیصد میں دے سکتے ہیں. آربیٹریشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جی جی مذاکرات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. آپ کی لاہور چیمبر آف کامرس نے ایک آربیٹریشن کا سلسلہ شروع کیا تھا, جی جی جس کے جو ہیڈ تھے وہ ظفر قلنوری صاحب تھے, جی جی اور منصور علی شاہ صاحب نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, جو جی ہمارے جی فارمر چیف جسٹس صاحب تھے, کہ جی جناب جی آربیٹریشن کی طرف جائیں. جی تو اس آربیٹریشن کے معاملے کو انہوں نے ٹوٹلی ختم کر دیا, جی جی یہ لٹیگیشن میں جاتے گئے. دیکھیں لٹیگیشن سے صاحب لٹیگیشن سے نا ریونیو نہیں آتا, یہ میں آپ جی کو کلیئر کر جو دوں. ظاہر بات ہے لٹیگیشن سے کیا ہوتا ہے کہ ایف بی آر کے خلاف جب لوگ لٹیگیشن میں جاتے ہیں تو ایف بی آر کا بجٹ کم نہیں بہت کم ہو جاتا ہے اور ڈیلے ہو جاتا ہے. بالکل صحیح اس سے بات. کہیں بہتر ہے کہ لٹیگیشن کے بجائے آربیٹریشن کی طرف جایا جائے, جی اور جی میں تو کہوں گا لٹیگیشن کا کانسیپٹ ختم کر دیں. جی جی آپ ایک آربیٹریشن کا کانسیپٹ رکھیں ہر ٹیکس پیئر کے لیے, جس کے اندر ایک ٹیکس پیئر کے لوگوں کو بٹھائیں, حسن بھائی, ایک ڈپارٹمنٹ کو بٹھائیں, اور جس نے اس طرح کم لے کے عمر چلیں. میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے اپنے رزق کو کماؤں اور جی اپنا جی نام بناؤں. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پہنچنے میں یا اس مقام پہ پہنچنے میں محنت بھی کی, ظاہر بات جی آپ جی وقار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, والدین کی شکر الحمد ان کے دعاؤں کا نتیجہ ہے, دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. جو لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, نوجوان آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ آپ کا؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, یوبی صاحب آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی پیسے کے لیے لوگ آتے ہیں جی جی یا شوق کے لیے آتے ہیں یا کیا معاملہ ہے. میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ میرے سوال کا جو جواب ہوگا وہ دو لوگوں کو ہوگا. ایک ان لوگوں کو جو والدین ہیں جی آج جی کل کی نوجوان نسل کے, اور جو ہماری آنے والی نوجوان نسل ہے. جو جی جی ہماری آنے والی نوجوان نسل ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ جی اپنا شوق اور ولولہ اپنے کام کے اندر تلاش کیجیے.
جی جی اگر آپ کا شوق ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا آپ کچھ بھی ہیں، تو آپ بہترین ہوں گے. جی جی اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں تو جی. پھر آپ بہترین ڈاکٹر یہ بنیں آپ گے. کسی کو ڈلیور کرنا اگر آپ چاہتے ہیں، کا نیت آپ کو شوق ہے ڈلیور کرنی ہے تو پھر کر سکیں کہ گے. آپ بہترین ٹیچر ہوں تو جی جی شاید آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ کر جائیں جی جی جو کوئی اور نہ کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. تو چیز یہ ہے کہ جہاں ذوق اور شوق ہے نا، جی جی اور جہاں ولولہ اور جوش ہے، کیونکہ جی جی دیکھیں جوش ہوش کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ جب ساتھ مل جائے تو بڑا اچھے ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. جی جی تو نوجوان نسل کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جی اپنے شوق کو فالو کریں، اور یہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہیں ملے گا. پیسہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے گی. اور ملک کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، جیسے ہم کرتے ہیں ٹیکس جی اور جی عوام کے ذریعے جی جی بالکل ایک صحیح اپنا بات ہے. حصہ ڈالتے ہیں. اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہم ہے نا. کوشش کر رہے ہیں جو دوسرا یہ ہے حکومت کہ کو جو کام کرنا والدین چاہیے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. جی جی والدین ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ذاتی طور پہ کہ جی کوشش کریں کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پہ کوشش کی، ہماری بڑی مہربانی ہے ہمارے والدین کی، ہمارے جو مینٹورز ہیں زبین صاحب، جو بھی لوگ ہیں، ویس صاحب ہو گئے ہمارے استاد ہیں، کہ جی ایک شخص کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کیجیے. بالکل صحیح انسان بات جو ہے. ہے وہ تعلق ایتھکس بنانے آپ کے کے اچھے لیے ہوں گے تو ایتھکس کے دوسرے. لیے ہے. جی جی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے پیسے ہی کمانے ہیں. دیکھیں جی جی پیسے اللہ عطا کرتا ہے، بالکل صحیح ہر بات. کامیاب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے. جی جی اور ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے، لگزوریس نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. تو سب بالکل کچھ صحیح اسی بات میں ہے. ہے میری نظر. بالکل صحیح بات. اچھا حسن بھائی، جس طرح لوگ اب نوجوان پڑھ بھی لیتے ہیں، اس مقام تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پروفیشن میں آنے سے وہ کہتے ہیں چلو ہمیں سرکاری جاب مل جائے. جی جی سرکاری جاب کروڑوں روپیہ دے کے بھی جاب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی مل بھی جائے، جو پیسے دے کے بیچارہ اس جاب پہ پہنچا ہے، اس جی مقام پہ، جی اس کو جب ذہن میں اپنا پیسہ پورا کرنا ہوگا، وہ کیا دوسروں کو ڈیلیور کر پائے گا اور کیا نہیں کر پائے یہ گا. ایوبی صاحب بڑا تکلیف دہ سوال ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں سے یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. جی جی اور جو اس طرح کے معاملات ہیں ختم ہونے چاہیے، میرٹ پہ معاملات ہونے چاہیے، اور اس میں بہتری آنی چاہیے. بہت سارے ہمارے، اور اس میں یہ نہیں، کھیل کے معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور سرکاری نوکریاں ہوں گی اور معاملات میں بھی، جی جی کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں میرٹ پہ کریں. اور اس چیز کے لیے جو ذمہ داران ہیں، جو اداروں کے ذمہ داران ہیں یا جو بڑے ہیں ہمارے، ان جی سے میں ریکویسٹ ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس کلچر کو ختم کریں. جی جی اور جہاں تک ان بچوں کی بات ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ غلط کی طرف چلیں گے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ چاہے 100 لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہوں، میں وہی راستہ چنوں گا جو میری نظر میں صحیح ہے، حسن بھائی، آپ چاہے اس کا تجربات سے ہم کچھ بھی ہو. استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی ایٹمی دھماکہ کر کے جی جی ہمارا ملک ایٹمی ملک بن گیا. جی جی کیا کوئی معاشی دھماکہ بھی ممکن ہے اس طرح کا، جو ہمارا ملک جو آج قرضوں کی دلدل میں ہے، ان سے نجات مل جائے اور عام آدمی کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی صاحب ایک بات کو بڑی اچھی مثال آپ نے دی. دیکھیں ایٹمی دھماکہ جب ہوا تھا تو اس وقت جو ہمارے محسن پاکستان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جی جی اس چیز کو سر انجام دیا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اور یہ معاشی دھماکہ بھی جو ہے نا آج کے وقت کی ضرورت ہے. جی جی اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ سوچتے رہیں گے، اور معاشی دھماکہ صرف حکومت کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ضرورت ہے. جی حکومت جی کو اپنا کام کرنا ہے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اور ہم نے مل کے بھی کام کرنا ہے. جی جی دیکھیں سب سے بڑی بات، آج ہم سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پروڈکٹ ہم امپورٹڈ خریدتے ہیں، گاڑی ہم امپورٹڈ چلاتے ہیں، صحیح بات. کپڑے ہم امپورٹڈ پہنتے ہیں، وہ پھر جب ہم ہم اپنی کہتے چیز ہیں میرٹ ملک میں، تو ہمارا اپنا ہے. جو اس کا میرٹ ملک کہاں معیار سے اچھا اپنا نہیں ہے؟ بنائیں گے تو پھر ظاہر بات اگر ہے. ملک ہمارا اپنا ہے تو ہم اپنے ملک کی چیز کیوں نہیں پہنتے؟ بالکل صحیح ہم بات. اپنے ملک کی چیز کیوں نہیں بہتر ہمارے کرتے؟ وزیر اعظم آج یہ بھی سوچنے کی ہمارے ضرورت ہے. وزیر اعظم پاکستان پھر عمران خان آج صاحب یہ نے. بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی جو اسراف ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم میانہ روی کی طرف نہیں جا رہے، تو ہم خود اس چیز کا انیشیٹو کیوں نہیں لیتے کہ جو ہمارے بلو پاورٹی لیول لوگ ہیں ان کے لیے ہم کام کریں. ہمیں بھی انیشیٹو لینا چاہیے. اور بالکل جہاں صحیح تک بات. رہی سوال حکومت کا، تو حکومت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب ایک نئے ٹیکس کے نظام کی ضرورت ہے. ہر چیز میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. پرانے اور فرسودہ نظام کو لے کے چلنا مناسب نہیں ہے. حسن بھائی کو ٹائم کم ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نئے پاکستان میں نئی سوچ کا ہونا بہت ضروری
है। جی جی وہ معاشی سوچ یا انتقامی سوچ یا سیاسی سوچ، سماجی جو بھی کوئی سوچ ہے اس کو ختم کر کے انقلابی سوچ کی طرف ہم کس طرح آ سکتے ہیں۔ انقلابی سوچ سے مراد میری یہ ہے، جی یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا کریں گے تو یہ ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ اس سوچ کو نوجوان نسل میں، آنے والی نسل میں، موجودہ رجیم میں کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یوبی صاحب کہ سب سے پہلے جی جی ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہمارے لیے سب سے پہلے، اور ہمیں اپنے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، اور سب سے اہم چیز ہے ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، جی جی اور ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جی جی دیکھیے آج کل کے نظام میں جو ہم مختلف میڈیا چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، ڈیو رسپیکٹ، میں جی اس جی چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی ہم نیگیٹیوٹی پروموٹ کرتے ہیں۔ جی جی دیکھیے ہماری نوجوان نسل کو پازیٹیوٹی کی طرف پروموٹ کیجیے، جس طرح وہ دیکھو نا، اور ان کو بہتری کی طرف لے کے آئیے پاکستانی کہ تھا وہ قائد اعظم، پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اپنے اللہ نے ملک کے ایک لیے نعرہ کیا رول لگایا پلے تھا، کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جی جی ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ جب ایک ہم قوم تھے اور ملک کے لیے جی ہم نے قربانیاں بھی دی، جی بالکل۔ آج ہمارے پاس ملک ہے، لیکن ہم ایک قوم کس طرح بن سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے ہم ایک قوم ایوبی صاحب بنتے ہیں، جی جی آپ اکتوبر کا زلزلہ یاد کیجیے، ہم ایک قوم بن گئے تھے۔ جی جی بالکل آپ صحیح یہ بات ہے۔ یاد کیجئے کہ ابھی جب یہ خیرات ہم یا بھی انڈیا نے ہمیں للکارا تو تب ٹیکس بھی سے ہم ایک جتنا قوم ہمارا بن گئے جیسے تھے۔ ٹیکس سے ملک چل رہا ہمیں ہے جب وہ تو ہم خیرات کم کا دیتے ہیں، معاملہ لیکن ہو خیرات ہم کا ایک معاملہ قوم زیادہ بن گئے دیتے ہیں۔ تھے۔ جی جی جب بھی کوئی اس طرح کی طوفانی آفت آئی ہے، جو جی بھی جی معاملہ ہوا ہے، کسی بھی چیز کی آپ بات کریں تو جب قوم ایک ہوئی ہے تو ہوئی ہے، جی جی صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آیا جائے، جی ہماری جی نوجوان نسل کو، جی جی اور ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ملک کے بارے میں سوچا جائے۔ جی جی ہم آج اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں، جی چاہے جی میں ہوں، آپ ہیں، جی جی اوور آل جو بھی لوگ ہیں، جی جی ہم اگر اپنے مفادات سے ہٹ کے جی جی یہ سوچیں کہ ہمارے ملک کو کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو رہا ہے، جی جی تو شاید آج بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ حسن کہتے بھائی ہیں نا اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ٹائم کم ہے، آخری سوال ہے آپ سے میرا، جی ضرور۔ موجودہ حالات میں آپ کیا اپنی عوام کو، اپنے نوجوان کو، کیونکہ آپ نوجوان ہیں، نوجوان کیا پیغام ہے، اور آگے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اس فیلڈ میں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس ٹارگٹ کو آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے ناظرین کو پتہ چلے اس وقت وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آگے کا تو ایوبی صاحب وہ کہتے ہیں اسکائی از دی لمٹ، اللہ جی جی تعالیٰ جتنا کام پتہ تو کرنے جی کا کسی موقع کو بھی دے نہیں ہے، جی جی اللہ تعالیٰ موقع سب دے، کچھ دے، زندگی دے، لیکن جو حیاتی میرا دے۔ مین موقف ہے وہ یہی ہوگا جی جی کہ جتنا پیار دوستوں سے بانٹ سکیں، جتنی جی جی محبتیں بانٹ سکیں، جتنے فائدے کر سکیں اپنے کلائنٹس کے لیے۔ میں آج بھی اگر کوئی کام کرتا ہوں جی جی تو پیسے بالکل ہم کماتے ہیں، شکر الحمدللہ، لیکن اس کے پیچھے میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کلائنٹ کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں یا جی اس کے جی چہرے پہ ایک اطمینان دیکھتا ہوں، کیا بات ہے، تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ جی جی تو آپ سب سے اہم چیز میرے لیے وہ ہے، جی اور جی ذاتی طور پہ میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں تعلقات ڈیولپ کریں، پیار بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، اور جیسے اشفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے گاڈ کی ہیلپس توفیق دوز عطا ہو ہے۔ فرمائے۔ تو جی جی بات یہ کہ اس کے اوپر ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ ہم آسانیاں بانٹیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، جی اور جی اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، اور اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا، اور اصل بات بھی یہی ہے کہ جی اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، جی جی اپنے لوگوں کے لیے کام کریں۔ ہر بندہ اگر اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا رول اور اپنے اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا کے بہتری کرے گا جی تو جی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ضرور آسانیاں کرے حسن علی قادری صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے بہت پیارے محسن دوست حسن علی قادری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، جن کا یہی کہنا ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیریں، آپ کے چہرے پہ بھی خوشی آئے گی، دوسروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں تگ و دو
کرنی چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اور کوئی بھی پیشہ اپنائے لیکن آپ کی نیت، منزل اور تعین آپ کا درست ہونا چاہیے تاکہ اپنے ٹارگٹ آپ اچیو کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.